ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، بہنوئی کے ساتھ بہن موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے آئی، چلا نہیں جا رہا تھا، 1 کلو کا مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئی، کہنے لگی سب سے پہلے بھائی کو جا کے خوشخبری سناؤں گی۔ دروازے پر آئی، کہاں ہے بھائی، کہاں ہے بھائی، بھابھی کو کراس کیا، بھانج بھانجوں کو کراس کیا، کہاں ہے بھائی، بھائی جی بیٹھا ہوا، کیا بات ہے، لے منہ میٹھا کر، بھائی نے ہاتھ میں رکھا، پہلے بتا کیا بات ہے، اللہ کا شکر ہے تیری دعاؤں کے صدقے تیری بھانجی کی بات پکی ہو گئی۔ اللہ، یوں مٹھائی کا ڈبہ پیچھے دھکیلا، کہنے لگا اچھا، نہ پوچھا نہ بھانا نہ بھانکے نہ دہاڑے، تو اتنی بڑی ہو گئی ہمارے بغیر فیصلے کرنے لگ گئی، چل یہ میں تیری مٹھائی کوئی نہیں کھاتا، تو اتنی بڑی ہوگی ہمارے سے پوچھا تک کوئی نہیں، کون ہے کون نہیں، کل کو ہماری ذمہ داری کوئی نہیں۔ وہ پیچھے پیچھے ڈبہ لے کے پھرتی رہی، تو دروازے پر ہاتھ مار کے باہر چلا گیا، یہ اپنے دوپٹے میں منہ دے کے موٹے موٹے آنسو گراتی رہی، میں سارا منظر دیکھ رہا تھا، کیا مرنے سے پہلے بہن کے آنسوں کی قیمت ادا کر کے آیا، تب تو بیٹوں کے کہنے پہ معاف کروں گا، وگرنہ یہ کہہ کے آیا کہ میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں میری بہن کو میری چرپائی پر ہاتھ لگانے نہ دینا، پھر میں بھی وصیت کر رہا ہوں کہ میری رحمت اس کی قبر میں تجھے جانے کی اجازت کوئی نہیں ہے۔ حضرات ایک ضرور اعلان سنو، جس کسی سے میرے باپ نے لینا دینا ہے ہمارے سے لے لے، ہم حاضر ہیں۔ بیوی کہنے لگی، ماں کہنے لگی 32.5 روپے حق مہر کھا کے چلا گیا، بہنیں کہنے لگی باپ مرے کو 30 سال ہو گئے، 18 سال کے بعد جائیداد میں حصہ دیا تھا، 18 سال تک جو فصل آتی رہی اس کا کون حساب دے گا؟ واہ صدیق تیرے کیا کہنے، مصطفیٰ کے ہم سفر تیرے کیا کہنے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس کھڑی ہے، بیٹی کو رو کے دکھایا، بیٹی کہنے لگی ابو اللہ تیرے پہ رحم کرے کیوں رو رہے ہو؟ کہ بیٹی بتا تیرا باپ مسند خلافت پہ کتنا عرصہ رہا؟ کہ ابا 3 سال۔ اللہ اکبر، 2 سال 3 مہینے 2 دن۔ کہ بیٹی مجھے تنخواہ جو ملا کرتی تھی جی، وہ احزاب کی جو ہماری جگہ تھی، احزاب کی وادی میں جو میری جائیداد تھی، زمین تھی، میں نے ساری بیچ دی، اے میری بچی مجھے معاف کر دینا، جو میرے تنخواہ بیت المال سے لی وہ زمین بیچ کے میرے ساری تنخواہ واپس کر دی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا نبی پوچھے گا مخلوق خدا کی خدمت کی تھی، خدا کے سامنے کھڑا ہو کے کہوں گا اللہ تیری مخلوق کی خدمت کر کے آیا، بیت المال کے خزانے میں سے صدیق 1 روپیہ بھی لے کے نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے اگلے دن جب جنازہ اٹھا، میں مسجد نبوی کے ممبر کے ساتھ کونی لگا کے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، کبھی ادھر دیکھوں امت کا حال، کبھی ادھر دیکھوں، اللہ اکبر صدیق روزے میں آمنہ کے لال کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے پہ کچھ بچیاں عمر کی کچیاں آ کے کھڑی ہو گئی، اور ایک بچی آگے بڑھی مسجد نبوی میں یوں کر کے جھاتی مارنے لگی۔ حضرت عمر کہتے میرے پہ نظر پڑی، وہ بچیاں بہنوں سے کہنے لگی وہ بابا بیٹھا اس سے پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں بچیوں کی طرح مخاطب ہونے لگا، ایک بچی نے مجھے یوں کر کے اشارہ کیا ادھر آ، اللہ غنی میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ ان میں سے ایک بچی بولی چاچو جو اس ممبر پر بیٹھ کے قرآن سنایا کرتا تھا وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے کہا خدا بھلا کرے وہ اپنے یار کے ساتھ مزے لے رہا ہے، اللہ اکبر۔ کہنے لگی چاچا اگر وہ دنیا سے چلا گیا پھر امت کی ڈور کس کے ہاتھ میں دے کے گیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نہ رکے، میں نے کہا یہ ڈور میرے ہاتھ میں دے کے گیا۔ کہ بچیوں نے ذرا تھوڑا حوصلہ دکھایا، ایک بچی آگے آئی، اس نے میری انگلیوں میں انگلی ڈال کے مجھے جھٹکا مارا، کھینچا، کہ اگر امت تیری جھولی میں ڈال کے گیا پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ چل ہمارے ساتھ۔ مدینے کی گلیوں میں گھومتی گھومتی ایک کچے سے مکان کے دروازے پر
پھٹے پردے کے باہر کا کھڑا ہو جا یہاں کہ میں کھڑا ہوا، اندر گئی، ایک پانی کا ڈول لے کے آئی، ایک جھاڑو لے کے آئی، کہنے لگی چل ہماری بکریوں کے باڑے میں جھاڑو دے کے مینگنیاں صاف کر، جب جھاڑو دے کے تروکا پانی کا لگا لے تو ہماری بکریوں کا دودھ دے کے ہمارے گھر میں جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ہو کی نہا کی، میں جھاڑو دے کے وہ بالٹا پانی کا چھڑکاؤ کر کے میں دودھ بکریوں کا دو کے دے کے آیا، کہ لگا ہاں بچیاں کہ ہاں اب پتہ لگا چاچا ابو بکر زندہ ہے۔ میں نے کہا بیٹیوں کیا ہوا؟ کہ امت کی باغ ایسے نہیں سنبھالی جاتی۔ حضور کے جانے کے بعد جب پہلے دن خلیفہ بنا تھا، عصر کی نماز کے بعد ہمارے دروازے پر آیا تھا، اسے پتہ ہے ہمارا ابا تازہ فوت ہوا تھا، اسے پتہ ہے ہمارے باپ کا جنازہ اٹھا تھا، ہمارے دروازے پر آ کے کہتا میری بچیوں بتاؤ کوئی کام ہو، تو ہم اسے جھاڑو پکڑا دیا کرتی۔ وہ خلیفہ بعد میں نوکر بن کے جھاڑو دے کے ہماری بکریوں کا دودھ دو کے ہمارے گھروں میں دے کے جایا کرتا تھا۔ من دق الباب، بڑھیا کے دروازے پہ رات کے اندھیرے میں من دق الباب، کون؟ انا عمر بن الخطاب۔ اچھا کیا لینے آئے؟ ماں کوئی حکم ہو تو خدمت کر دو، کہنے لگی جا اپنا کام کر، خدمت کرے گا بڑی میری، چل اپنا کام کر۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے کام ماں اتنا غصہ کیوں؟ کہ یہ کیا نوکری کرے گا جو آنے سے پہلے اپنا نام بتاوے، اپنے ابے کا نام بتاوے، اپنا حسب نسب بتاوے، اپنا اللہ اکبر اپنا عہدہ بتاوے، یہ کیا کام کرے گا؟ پھر کہنے لگی لگتا ہے ابو بکر دنیا سے چلا گیا ہے۔ حضرت عمر کی دھاڑ نکلی، کہنے لگی اماں تجھے کیسے پتہ لگا عمر سے کہ چلا گیا؟ کہ بیٹا آنے میں فرق ہے، تو آیا دروازہ زور سے بجایا، ابو بکر آتا تھا ہلکی سی آواز دیا کرتا تھا، تو نے آ کر کہا عمر خطاب کا بیٹا آیا، وہ دروازے پر آواز دیتا، میں پوچھتی کون؟ کہتا اماں تیرا نوکر آیا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی اس نے آج تک اپنا نام نہیں بتایا، وہ آتا میرے گھر کا کام کر کے جاتا۔ مسجد نبوی کے دروازے پہ ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے، رحمت والا نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ عورت رحمت دو عالم کی طرف حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ رحمت والے نبی نے اماں سے پوچھا کیا ہے، اور اشارہ کر کے پاس بلایا، میرے نبی نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اس اماں کے پاس چلے گئے اور جا کے کہنے لگے اماں بتا کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، ہنستے ہنستے کہنے لگی بیٹا محمد کہو دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے بوڑھی عورت ہو، جب سے کلمہ پڑھا ہر جمعہ آ کر اتنی دیر یہاں بیٹھ کے تجھے دیکھتی رہتی ہوں، آج مدینے کی گلیوں کی دیواروں کا سہارا لے کے آئی، پتھروں پہ بیٹھ کے آئی، چوکٹوں پہ بیٹھ کے آئی۔ کملی والے اگلے جمعے لگتا ہے میرے سے آیا نہیں جائے گا، میری ٹانگوں میں جان نہیں، کملی والے تیرا چہرہ تیرے دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام دیکھ کے مسکرانے لگے، فرمایا اماں آج کے بعد نہ آنا، میں جمعے کی نماز کے بعد خود آ کے تجھے اپنا دیدار کرایا کے جایا کروں گا۔ جمعے کی نماز کے بعد تپتی دھوپ میں اپنا لانیل جوتا مبارک پکڑتے مسجد سے باہر نکلتے، صحابہ ہاتھ جوڑتے کہتے کملی والے سورج ڈھلنے دے، کملی والے عرب کی دھوپ ہے۔ آپ فرماتے اماں انتظار کر رہی ہے، وعدہ کیا ہوا ہے۔ رحمت والے نبی اس کے حجرے میں جاتے، پتہ ہے زیتون کے تیل کے اندر کدو کے قتلے کاٹ کے پکائے ہوتے، رحمت والے نبی جا کے بیٹھتے، روٹی کا ٹکڑا توڑتی، کدو کا قتلہ روٹی کے ٹکڑے میں لپیٹ کے حضور کو دونوں ہاتھوں سے دیتی، کملی والا ہنس ہنس کے روٹی کا لقمہ کھاتا، ہر لقمے کے زمانے پہ پوچھتی بیٹا محمد دعوت کیسی ہے؟ حضور کھاتے بھی جاتے روتے جاتے اور فرماتے اماں ایسے نہ پوچھا کر، جب تو پوچھتی ہے تو مجھے میری ماں آمنہ یاد آنے لگ جاتی ہے۔ میرے نبی صحیح کا جب آخری وقت آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر یار غار ہمراہ ادھر آئیے، جناب سیدہ صدیق اکبر آ گئے،
ابو بکر اس ماں کے پاس میں ہر جمعے جاتا ہوں، بوڑھی ہو گئی ہے، ابو بکر جانا اسے یہ نہ بتانا میں دنیا سے چلا گیا، وہ صدمہ برداشت نہیں کرے گی۔ سیدنا صدیق اکبر 2 سال تک روزانہ جایا کرتے، اس بڑھیا کا کام کاج کر کے آیا کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر دنیا سے رحلت فرمانے لگے، رخصت ہونے لگے، حضرت عمر کے کندھے پر ذمہ داری ڈال دی، عمر یہ کام تو نے کرنا ہے، ٹھیک۔ حضرت عمر کہتے پہلا دن میں گیا، پردہ ہٹایا، اس نے کہا ابو بکر تو آ گیا، بوڑھی ہو چکی تھی، آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، میں خاموش رہا، میں نے کہا بتا دو ابو بکر فوت ہو گئے تو کہیں بڑھیا صدمے سے نہ مر جائے۔ میں اب گھر کے ویڑے میں کھڑا رہا، سارے کام کو دیکھتا رہا، کہاں سے ابتدا کروں، کبھی جھاڑو لے کے دی، جھاڑو دی، کبھی برتن دھوئے، میں نے کھانا چولہے پر ہلکا سا 2 لقمے تیار کیا، روٹی پکا کر سالن لے کر اس بڑھیا اماں کے پاس گیا، میں نے جا کے ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگویا، اور میں نے یوں کر کے منہ کے قریب لگا دیا کہ آواز سے نہ پہچانے۔ اس نے یوں منہ کھولا، میں نے ٹکڑا روٹی کا منہ میں دیا، اس نے اپنے دانتوں میں لیا، مسوڑوں میں لیا، چیخ ماری، ٹکڑا تھوک دیا، کہنے لگی لگتا ہے آج ابو بکر بھی فوت ہو گیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا اماں، میں نے جھاڑو دی، میں نے صفائی کی، میں نے برتن دھوئے، اماں تجھے پتہ نہیں لگا، روٹی کا ٹکڑا اماں تیرے منہ میں ڈالا تجھے پتہ لگ گیا۔ کہنے لگی بیٹے عمر پتہ ہے تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا، ابو بکر پہلے خود چبایا کرتا تھا پھر بعد میں میرے منہ میں دیا کرتا تھا۔ اللہ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ سنو میری بہنوں، پردے میں بیٹھی ہو جو کہتی ہو تیرے سے بہتر تھا تو شادی نہ ہوتی، جب سے میرے ماں باپ نے تیرے گھر میں بھیجا میرے نصیبے کا بیڑا ایسے زندگی نہیں گزرا کرتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر والی سے کہہ رہے بڑے دن ہو گئے میں نے میٹھا کوئی نہیں کھایا۔ ابو بکر لا پیسے دے، کہ ہوتے تو تجھے کہتا۔ بات آئی گئی ہوئی، دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، سویٹ ڈش تیار ہوئی، آٹے میں پانی ڈال کر تھوڑا سا شہد ڈال کے حریرہ بنا دیا، 2-4 چھوارے یا کھجورے کوٹ کے اس آٹے میں ملا دی۔ سیدنا صدیق اکبر سویٹ ڈش آگے دیکھ رہے، کہاں سے آئی، فریج بڑا پڑا ہے، پوچھا کہاں سے آیا، دم نہیں عورت سے پوچھ سکے، دم نہیں مرد کے آگے سوال کر سکے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اے میرے نبی جب یہ عورتیں تیرے پاس ان سے بیعت لے، یباینک علی الا یشرکن باللہ شیئا، ان کو دامن نبوت سے وابستہ ہونے کی پہلی شرط اللہ کے ذات کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بالکل، ادھر حضور بیٹھے ہیں، درمیان میں فاصلہ، ادھر عورتیں پردہ ٹنگا ہوا، بلال نبی سے سنتا ہے، بلال آگے بات کرتا ہے، الا اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور کہا بالکل کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نبی نے ولا یسرقنا، آج کے بعد چوری نہیں کریں گی۔ ایک بولی بلال جا ان سے کہہ دے کبھی کبھار ضرورت کے لیے شوہر کی جیب میں سے کچھ نکال لیتی ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ کون؟ مکے کی مشرکہ، ٹھیک۔ ولا یزنینا، پھر زنا بھی نہیں کریں گی۔ اللہ کے نبی کو وعدہ دو آج کے بعد جو تم نے حالت جہالت میں جو کچھ کیا ٹھیک ہے، زنا نہیں کریں گی۔ ساری وہ عورتیں کھڑی ہو گئیں، بلال منہ سنبھال کے بات کر، کیا کہہ رہا ہے؟ ولا یسرقنا ولا یزنینا، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں۔ بلال کس سے بات کر رہا ہے؟ حضرت بلال کہتے ہیں میں سہم گیا۔ حضور نے کہا بلال کیا ہوا؟ کہنے لگی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنی ولا یزنینا، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ عورتیں اٹھی پھر ادب کے ساتھ رونے لگ گئیں، کہنے لگی جا ان سے جا کے کہہ دے ہم مشرکہ ضرور ہیں، آج سے پہلے دور جاہلیت میں مرد کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، ایسا خیال بھی کبھی ہمارے دل کے اندر نہیں آیا ہے، ہم نے دور جاہلیت میں بھی کبھی منہ کالا نہیں کیا۔ میں ملک شام کے اندر بھائی خواجہ صاحب کھانا کھا رہا تھا، عورت کھانا سرو کر رہی تھی،
میں نے کہا بیٹی اسمی کیا ہے تیرا نام؟ کہنے لگے نسرین۔ میں نے کہا مسلمان کہاں؟ میں نے کہا میں تجھے ہدیہ دوں کا کیا دے گا؟ بڑی غربت ہے، حکومت کی طرف سے 7 روٹیاں پورے خاندان کو ملتی ہیں، سالن کوئی نہیں، حملوں سے گھر بار۔ مجھے وہ جگہ بھی دکھائی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، جہاں ایک بچے کے ماں باپ کو مارا تھا، اور اس بچے نے اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا میں تمہاری شکایت اللہ کو جا کے لگاؤں گا کہ میرے ماں باپ کو کیوں مارا۔ حلب بلد کے علاقے میں 15 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر رکھا تھا۔ اللہ غنی، وہ بچی میرے سامنے سہمی سہمی کھڑی ہو گئی، اللہ اکبر، سر کے بال اس کے پورے کجے ہوئے، دوپٹہ لیکن ہاف آستین اور شرٹ قمیض پینٹ پہنی ہوئی۔ میں نے بچی سے کہا، میں نے کہا ہدیہ کروں کیا؟ اوپر سے میں نے ہوٹل کے کمرے میں سے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا کہ چادر لا، میرے بیگ میں سے سندھی چادر لے کے آئی۔ میں نے اس بچی کو بلایا، میں نے کہا سر نیچے کر، میں نے یوں کر کے اس کے سر کے اوپر ڈالی۔ مدنی مسجد میں شان صدیق سننے والے آنے والے مسلمانوں، جب میں نے چادر اس کے سر پہ ڈالی، موٹے موٹے آنسو اس کے گرنے لگ گئے۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا، اس نے میری ران سے میرا ہاتھ اٹھایا، باپ کی طرح بیٹی کی طرح اسے چومنے لگ گئی، پھر رگڑنے لگ گئی، پھر یہاں رکھی، عربی میں کہہ کے گئی تم فرشتے تو نہیں ہو، یہاں تمہارے راتوں کو کپڑے اتارے جاتے ہیں، تم کون لوگ ہو جو میں چادریں اڑا کے جا رہے ہو؟ میں نے کہا اللہ اکبر، میں اللہ اکبر، تیرے ملک میں تجھے چادریں پہناؤں، ہماری ان کی تو خود ہی چادریں اتری پڑی ہے۔ اللہ غنی، ملک شام کے بازار کے اندر میرے عزیزوں ہم کھڑے تھے، 16 علماء کرام، ایک عورت آئی، بڑی لیڈی، بڑی بیوٹی میں آئی، اور ہمیں دیکھ کر عزیزوں سجدے کے اندر گر گئی، سجدہ میرے پیچھے دھکیلا، میرے گھر والوں نے پیچھے کر، ہم نے کہا سجدہ اللہ کو، مسلم کہاں مسلم، لیکن چال ڈھال میں انگریز نظر آ رہی تھی۔ پتہ اس نے میری داڑھی کو یوں کھینچا، میری پگڑی کے پلو کو کھینچا، جو ساتھ والا ہمارا مندوب تھا، ترجمان تھا، اسے کہنے لگی یہ فرشتے تو زمین پر اتر کے نہیں آ گئے۔ میں نے کہا نہیں مسلمان پاکستان سے آئے زیارت کے لیے، زائرین ہے۔ پھر روئی، پھر اپنے ناک کو ٹیشو سے صاف کیا، کہنے لگی کتابوں میں پڑھا ہے ایسے کچھ لوگ مدینے سے اٹھ کے آئے تھے، اللہ اکبر، بابو صغیر کے قبرستان میں سو رہے، بلال، معاویہ، عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن ام مکتوم مدینے سے اٹھ کے آئے تھے، ہماری کتابوں میں لکھا ہے وہ یہی لباس پہن کے آئے تھے، ہماری پگڑی آنکھوں میں سرما، ہاتھ میں عصا، دوسرے میں تسبیح، شلوار ٹخنوں سے اونچی، سنت کے مطابق کیوں کھڑے تھے۔ پتہ ہے وہ کیا کہہ کے گئی؟ پلو پکڑ کے کہہ کے گئی، کہہ لگی کرتا شلوار اس کلچر کو پیسوں سے نہ بیچنا، ہم نے اسے پس سے پشت ڈال دیا، ہم نے کردار مصطفیٰ کو صحابہ کی زندگی کو بیچ دیا، ہمیں دنیا کے اندر جوتے پڑے، جاؤ اپنے دیش کے اندر کہہ دینا عزت ملے گی تو اللہ کی قسم نبی کی غلامی میں عزت ملے گی۔ ترس رہی ہے پوری دنیا، شام میں، لبنان میں، ترکی میں، مصر میں ترس رہی ہے دنیا، ترس رہی ہے، اللہ کی قسم نبی کے بلال کو مانگ رہی ہے، نبی کی اسماء، نبی کی زینب کو مانگ رہی ہے، لیکن یہاں تو روٹی کپڑے مکان کے لالچ نے تیرا میرا بیڑا غرق ہی کر دیا۔ صدیق اکبر نے بیوی کے ہاتھ میں حلوے کی پلیٹ دیکھی، کہنے لگے کہاں سے تیرے پاس یہ حلوہ آیا؟ کہنے لگے ابو بکر کچھ کہنا مت، کہ بتا کہ جس دن آپ نے کہا تھا کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، ابو بکر گھر کے اندر جتنے افراد ہیں اتنے آٹے کے پیڑے ہیں، ایک بھی زیادہ نہیں، لیکن ابو بکر روزانہ تیرا چہرہ دیکھتی ہوں، تیری میٹ تیری سویٹ ڈش مجھے یاد آتی ہے۔ اے ابو بکر آٹے کا پیڑا تیرا بھی بنتا ہے، آٹے کا پیڑا میرا بھی بنتا ہے، اسی دل سے میں نے اپنے آٹے کے پیڑے کا سائز چھوٹا کر دیا۔ ابو بکر ایک چپاتی 24 گھنٹے میں کھاتی ہوں، وہ بھی چھوٹی، میرا پیٹ تو نہیں بھرتا، لیکن تو نے کہا تھا میں نے میٹھا کھانا ہے، میں نے اپنے پیڑے میں سے روزانہ آٹا بچانا چٹکی چٹکی شروع کر دیا۔ ابو بکر مہینے کے بعد ایک پیڑا بنا، میں نے اس کے اندر تھوڑا شہد ڈال کر کھجوریں کوٹ کے ڈال دی، ہری رہے قربان جاؤں ابو بکر پر۔ کہنے لگے اگر میں میٹھا کھاؤں مدینے کے یتیم کو کی روٹی نہ ملے، میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ حلوے کی پلیٹ اٹھا کے بیت المال میں چلے گئے، ابو بکر کے پیر میں جتی کوئی نہیں، ہاتھ میں حلوے کی پلیٹ ہے، بیت المال کے دروازے پہ رو کے کہنے لگے اے بیت المال کے وزیر، یہ میرے گھر کا حلوہ پکا ہوا، جا کسی یتیم کے گھر دے آ، جس بیوہ کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں اس کے گھر میں دے آ، بیوہ یتیم کھائے گے، کلیجہ ابو بکر کا ٹھرے گا، پیٹ ان کا بھرے گا، اللہ ابو بکر کے گھرانے سے
سے راضی ہو جائے گا۔ سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دروازہ بجا، کون؟ ابو کا آخری وقت ہے، ابو کا آخری وقت ہے۔ اما عائشہ دوپٹہ چنی، چادر لے کے پردے میں، ایک گھر کے اندر نئی چادر پڑی ہوئی تھی، اما نے اسے یوں بغل میں لپیٹا۔ سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئی، بالوں میں ہاتھ پھیرے ہوں گے، یہ چہرے کو ہاتھ لگا، ابو ابو۔ سیدنا صدیق اکبر نے یوں کر کے بغل موٹی دیکھی، انگلی کا اشارہ کیا، اس میں کیا ہے؟ اما نے یوں چادر کھولی اور چادر کھول کے دکھائی، کیا لائی؟ ابو تیرے لیے نیا کفن لے کے آئی ہوں، نئی چادر لے کے آئی ہوں۔ ابو چل ساری زندگی نیا کپڑا نہیں پہنا۔ مولوی صاحب تبوک کے موقع پر خواجہ صاحب جب رحمت والے نبی نے چندہ مانگا، کوئی اونٹوں پر مال لاد کے لایا، کوئی گھوڑے کوئی خچروں پہ لایا، ابو بکر اپنے سر کے اوپر گٹھڑی لے کے آیا۔ اما عائشہ کہتی ہے پتہ ہے صدیق نے کیا کیا؟ اپنے سر سے پگڑی اتار کے زمین پہ بچھا دی، سب سے پہلے پیر کے جوتے نکال کے صدیق نے گٹھڑی میں رکھ دیے، اپنے تن کی چادر رکھ دی، اپنا بستر لپیٹ دیا۔ جب ساری گٹھڑی سر پہ رکھی، دروازے کی چوکھٹ پار کی، اچانک پلٹے، چولہے کے اوپر روٹی پکانے والی توی پڑی ہوئی تھی، ابو بکر نے اسے بھی ہاتھ میں ڈال کے پکڑ لی۔ میں نے کہا ابا یہ توا کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا مجاہدین بھوکے ہوں گے، آٹا ہوگا روٹی پکانے کے لیے، توا نہ ہوگا، توا ابو بکر کے گھر کا کام آ جائے گا۔ رحمت والے نبی کے دربار میں پہنچا، ابو بکر کی پگڑی کوئی نہیں، پیر دیکھا تو پیر میں جوتا کوئی نہیں، ہاتھ میں توا لے کے آ رہا ہے، اللہ اکبر، گٹھڑی کے اندر بستر باندھ کے لا رہا ہے۔ مصطفیٰ نے دیکھا، دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی سے پوچھا کیا لے کے آیا؟ صدیق سے پوچھا کیا چھوڑ کے آیا؟ اللہ اکبر کا گھر میں اللہ اس کا رسول چھوڑ کے آیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اور صدیق رضی اللہ تعالی بیٹی کے ہاتھ میں کفن کی چادر دیکھی، فرمایا میری بیٹی اگر باپ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرنا چاہتی ہے، جی ابا، پھر میری آنکھیں بند ہونے سے پہلے یہ چادر کسی بیوہ کے سر پہ جا کے دیا، جس یتیم کو ننگا دیکھے اس کا کرتا بنوا دے۔ اللہ اکبر۔ صدیق پھر موٹے موٹے آنسوں سے ہو کے بھر بھر کے رونے لگے، چادر کی طرف اشارہ کیا کہ بیٹی اللہ چادروں کو نہیں دیکھتا، اللہ کفن کو نہیں دیکھتا، اللہ تو عملوں کو دیکھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی ابو اب لے آئی ہوں تو پہن لو، اب لے آئی ہوں تو پہن لو، اب لے آئی ہوں تو پہن لو۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نہ نہیں کروں گا، تیرا دل نہیں توڑوں گا، کچھ تیرے سے پوچھوں؟ کہ جی۔ کہ بیٹی مجھے یہ بتا، جب ساری کائنات کا والی، تیرا گھر والا، دو جہاں کا والی، سارے نبیوں کا سردار صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے، کہاں ہاں بیٹی بتا تو اس وقت کہاں تھی؟ وہاں صدیقہ تیرا تعارف کرانے کا انداز میں سارا جہان قربان کر دوں۔ کیا کہہ رہی؟ ان کا سر تھا، میرا سینہ تھا، میری گود تھی، ان کا دھڑ تھا، میرے ہاتھ تھے، ان کا وجود تھا، میں نے یوں کر کے باہوں میں ان کو لپیٹ رکھا تھا۔ اسرائیل کا ترانہ دیکھ رہی تھی، مصطفیٰ کا جانا دیکھ رہی تھی، جبرائیل کا رونا سن رہی تھی۔ اچھا بیٹی جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما لیا، میری بچی پھر کیا کیا؟ کہنے لگی ابا میں نے ان کے سر کو پھر پیار سے چرپائی کے سرانے رکھا، پھر میں لڑکتی گرتی پڑتی گئی، میرے حجرے کا دروازہ کھولا، پردہ ہٹایا، بلال مجھے روتا چنگاڑے مارتا نظر آیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہنے لگا ان کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا ممبر پہ جا کے اعلان کر دے عائشہ کا گھر اجڑ گیا، امت یتیم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹی پھر کیا ہوا؟ کہ ابا پورے مدینے میں کوہرام بچ گیا۔ بیٹی پھر دو مائیں گھر میں آئی تھی، کہاں؟ ایک حضرت ام سلمہ تیری میری امی نبی کی گھر والی، ایک حضرت حفصہ تیری میری ماں نبی کی گھر والی آئی تھی۔ کہاں آئی تھی؟ کا کیا کیا تھا؟ کاما ام سلمہ نے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا، رخ انور کو دیکھ کر روئی، پھر حضور کے یہاں ہاتھ رکھا،
حضرت حفصہ نے ہاتھ ہٹایا. کیا کر رہی ام سلمہ؟ حضرت حفصہ کہتی میں نے ہاتھ یوں کر کے پیچھے کیا. جو نبوت کے سینے سے خوشبو آ رہی تھی وہ ام سلمہ کے ہاتھ میں سے آ رہی تھی. میں نے بار بار سونگا. رب کعبہ کی قسم ام سلمہ کہتی ہے اس ہاتھ کو کئی مرتبہ دھویا نہائی لیکن کفن لپیٹ کے جب ہاتھ میں جا رہی تھی نبوت کی خوشبو اس وقت بھی میرے ہاتھ سے آ رہی تھی. حضرت حفصہ پھر آگے بڑھی, رحمت والے نبی کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا, یوں کر کے بلدے دے کے سینے سے ناف تک لائی. حضرت ام سلمہ کہنے لگی حفصہ تجھے تبرکات اکٹھا کرنے کی پڑی ہوئی ہے, یہاں تو امت یتیم ہو چکی ہے. اما حفصہ نے ام سلمہ کی طرف دیکھا, کہنے لگی اے ام سلمہ تو غلط فہمی میں رہ گئی, اللہ کی قسم میں چادر لینے نہیں آئی, سینے سے لے کے کرتے تک کے پیمد گن کے بتانے کے لیے آئی. اور روٹی کپڑے مکان کا نعرہ لگانے والوں اس نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دو گے جو کفن بھی 12 پیمد والا پہن کے دنیا سے جا رہا ہے. اتنی سی زندگی ہے, کیوں انہیں الجھنوں کے اندر آپ نے میرے ڈال رکھی ہے. سادی روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے. اے لوگو سادی روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے. جتنی روٹی کو تر کر کے کھاؤ گے اتنا خدا کو جواب دینا پڑے گا. جتنی دودھ پتیاں پیو گے اتنا خدا کو جواب دینا پڑے گا. جتنے مہنگے جوڑے پہنو گے اتنا جواب دینا پڑے گا. اللہ اکبر. حضرت عمر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے, پیر میں جتی کوئی نہیں. پورا مدینہ دیکھ کے کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لے. کہنے لگے مسلمانوں کا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, لیکن تنخواہ عمر کی نیا جوتا لینے کی اجازت اسے کوئی نہیں دیتی. اے لوگو وہ لوگ جن سے رب راضی وہ اپنے رب سے راضی, وہ اس حال میں زندگی گزار گئے تو تجھے مجھے لمبی خواہشات کی ضرورت کوئی نہیں. اللہ نے زندگی تھوڑی سی دی, اس زندگی کو کامل طریقے کے ساتھ گزار لو, اللہ کی عبادت کے ساتھ, نبی کی اطاعت کے ساتھ, مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ, ختم نبوت کی چوکیداری کے ساتھ, صحابہ کی عزت کی دفاع کے ساتھ, ہر حال میں قیل میں قال میں صحابہ کے سپاہی بنیں گے. کہہ دو انشاءاللہ ان کی عزت کا تحفظ ہر چوک ہر میدان میں کریں گے, ہاتھ سے بھی کریں گے اور زبان سے بھی کریں گے.